وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں ہوں، اللہ کی برکتیں ہوں ہر گھر پر، سب گھر والوں پر، پوری امت مسلمہ پر، خاص طور پر پاکستان پر، آمین ثم آمین۔ ایک پوسٹ ہم نے بنائی تھی 4 تاریخ کو، اور اس میں جو حالات ہیں بظاہر سامنے نظر آ رہے ہیں، اور یہ بھی بتایا تھا کہ ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا۔ تو وہاں جو سازش کی گئی ہے پاکستان کے ساتھ، اس کے بارے میں گفتگو ہوئی تھی، اور کون ہیں جو اس سازش کے کرنے والے ہیں، یہ بات وہاں پر واضح ہو گئی تھی۔ اور یہ کہ اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ آیت الکرسی کو الٹا پڑھا جا رہا ہے کہ کسی طرح جنگ کو آگے بڑھایا جائے اور ایٹمی جنگ کا رنگ دیا جائے، تاکہ جو یہودیوں کا پروگرام ہے دنیا کو ساری ختم کر دیا جائے، ہم ہوں اور بچے کچے لوگ ہوں وہ ہمارے غلام ہوں اور ہم ان کے آقا ہوں۔ اسی معاملے کے اندر سارا کھیل کھیلا جا رہا ہے، اور جو رکاوٹ ہے وہ پاکستان ہے۔ اس لیے کسی صورت سے پاکستان کو ختم کرنا ہے۔ پاکستان کی فوج، پاکستان کی ISI، یہ ہے اصل رکاوٹ اللہ کے بعد۔ اور پاکستان بہرحال 27ویں شب قدر میں بنایا گیا، تو یہ فیصلہ بھی اللہ کا تھا، اور کس وجہ سے یہ فیصلہ کیا گیا، یہ ساری چیزیں بہت اہم ہیں اور ان کی اہمیت اب بہت زیادہ ہے۔ تو یہ جو ایک صورتحال ہے، اس کے اندر اہمیت جو بہت زیادہ ہے وہ جادو اور جنات کی ایک صورتحال ہے، جو شیطانی معاملہ ہے۔ حق اور باطل کی جو جنگ ہے اس میں یہ باطل کی طرف سے معاملہ ہے، اور ہماری طرف سے اس کے بدلے میں روحانی جو ایک کیفیت ہے، اللہ کا ذکر اور اللہ کی حمد و ثنا، نفل نمازیں، روزے، تہجد، قرآن کے ساتھ جڑ جانا، قوم کو اٹھا کے کھڑا کر دینا قرآن کے مطابق، قرآن سے گھروں کو، زندگیوں کو آباد کر لینا، اور اپنی زندگیوں کو اور گھروں کو ویران ہونے سے بچا لینا۔ اور یہ ساری چیزیں ہیں جن کے ساتھ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ لیکن اس میں کیونکہ کچھ کمی محسوس ہوتی ہے، کیونکہ لوگوں کے سامنے یہ شاید اتنی بات نمایاں نہیں ہے کہ جنگ کا ایک اہم حصہ یہ بھی ہے، یہ جادو جنات کے معاملات۔ ادھر سے جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ آیت الکرسی کو الٹا پڑھا جا رہا ہے، اور اس کو الٹا اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ اس کے پیچھے، آیت الکرسی کے پیچھے جو جنات ہیں ان میں 2 طرح کے جنات، 2 طرح کی طاقتیں ہوتی ہیں۔ ایک وہ طاقت ہوتی ہے جو شیطانی گروہ ہوتا ہے، شیطان کا لشکر وہ ہوتا ہے۔ جب الٹی آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے تو آیت الکرسی کا وہ شیطانی رنگ سامنے آ جاتا ہے، وہ شیطانی لشکر سامنے آ جاتے ہیں، جن سے پھر کام لے کر اس جنگ کو ہوا دی جا رہی ہے۔ اور اگر اس کے مقابلے میں ہم آیت الکرسی کو سیدھا کر کے، جو اس کی اصل ہے، اس کو اس طرح پڑھیں آیت الکرسی کو، اور پھر اس کے بعد دم کریں، سمجھ کے پڑھیں، آواز کے ساتھ پڑھیں، اور پاکستان کے نقشے پہ دم کریں، فوجوں پہ دم کریں، اور ان کے ہتھیاروں پہ، ایٹم بموں پہ دم کریں، اور ان کی فوجوں پہ دم کریں، ہندوؤں پہ، جو بھی مخالف پارٹی ہے اس پر۔ تو جو ان کا
ان کا معاملہ ہے شیطانی معاملہ، اور ادھر سے جو رحمانی معاملہ ہے، ان میں پھر ٹکراؤ ہوگا۔ جو رحمانی قوتیں ہیں آیت الکرسی کے ساتھ وہ آ جائیں گی، اور وہ اس شیطانی قوت کے ساتھ لڑائی ہوگی جو الٹی آیت الکرسی پڑھ کر جادو چڑھایا جا رہا ہے، اور سب لگے ہوئے ہیں، بہت محنت مشقت ہو رہی ہے کہ کسی طرح جنگ کو بھڑکایا جائے اور ایٹمی جنگ میں تبدیل کیا جائے اور اپنے مقاصد کی تکمیل کی جائے۔ طریقہ اس جنگ کو لڑنے کا یہ ہے کہ آیت الکرسی کو سر پہ ہاتھ رکھ کر پڑھیں پہلے، کم از کم 7 مرتبہ، اس سے زیادہ کم۔ اور اس میں کیا ہوگا کہ جو آیت الکرسی کی قوت اور طاقت ہوگی، جو اس کی اندر حفاظت ہے، جو اس کے موکل ہیں وہ آپ کے ساتھ آ جائیں گے، آپ کی حفاظت کے لیے حصار قائم ہو جائے گا۔ اور صرف باہر حصار قائم نہیں ہوگا، بلکہ سر پر ہاتھ رکھنے سے وہ جسم کے اندر بھی اتر جائے گی، اور جسم کا پورے کا حصار ہوگا اور جسم مضبوط ہو جائے گا۔ اس کے بعد سامنے دیوار پہ تصور میں جہاں بیٹھے، تصور میں 2 دائرے بنائے، سیدھے ہاتھ پر جو دائرہ ہوگا وہ حزب اللہ کا دائرہ ہوگا، اور جو الٹے ہاتھ پر دائرہ ہوگا وہ حزب الشیطان کا دائرہ ہوگا۔ اور اس الٹے ہاتھ والے دائرے میں انڈیا کا نقشہ ہوگا، ان کے ہتھیار، ان کے ایٹم بم، ان کی ساری جادو کی قوت، ان کی عسکری قوت، سب کچھ ہوگی تصور میں۔ اور جو سیدھے ہاتھ والا ہے یہ پاکستان کا پورا نقشہ ہوگا، اور پاکستان کی فوج ہے، اور پاکستان کی جو قوت اور طاقت ہے، اللہ کی دی ہوئی طاقت، وہ سب چیزیں ہوں گی۔ اور اس طرح سے یہ سیدھے ہاتھ کے اوپر سارا معاملہ ہوگا۔ اب آیت الکرسی پڑھتے جانا ہے، وہ سر پر ہاتھ رکھنا ضروری نہیں ہے، اس وجہ سے ہم نے اپنا حصار تو کر لیا۔ اب آیت الکرسی پڑھیں پڑھیں پڑھیں، آواز کے ساتھ پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں، آواز کے ساتھ پڑھیں، جتنی دور آواز جائے گی اتنا زبردست حصار قائم ہو جائے گا، اور سمجھ کر پڑھیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کون؟ اللہ نہیں کوئی الہ سوائے اللہ کے، یہ ہے اللہ۔ اللہ لا الہ الا، نہیں کوئی الہ سوائے اللہ کے، هو الحی القیوم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ کون اللہ؟ اس کی کیا صلاحیتیں؟ وہ الہ ہے، وہ اللہ ہے، وہ حی ہے، اس کی حیات اس کی اپنی ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اس کو موت نہیں ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اور اس کی حیات اپنی ہے، کوئی ماں باپ کے پیٹ سے نہیں پیدا ہوا، حی۔ اور اس کا قیام دنیا میں اور کائنات میں، جو قیام ہے اس کا قائم ہونا، حی القیوم، جو اس کا قیام ہے وہ بھی اس کا اپنا ہے، کسی سہارے نہیں کھڑا ہوا، نہ اس کی کوئی پیدائش ہے، نہ اس کا کوئی سہارا ہے جس کے تحت وہ کھڑا ہوا ہو، بے سہارا، قیوم، اس کا قیام، اس کا اپنا، وہ اپنی ذات میں آپ محمود ہے، یعنی سب کچھ اس کا اپنا ہے، اپنی ساری جو کچھ صلاحیتیں ہیں اور جو کچھ قوتیں ہیں اس کی اپنی ہیں۔ یہ ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ اور دیکھیں ہم 2 دن 3 دن 4 دن اگر نہیں سوتے تو ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، اور بہت کچھ ٹوٹ پھوٹ ہونے لگتی ہے، اور ٹوٹ پھوٹ ہو بھی جاتی ہے۔ لیکن یہ کیسا اللہ ہے؟ یہ ایسا اللہ ہے کہ اس کو نیند تو آنی درکنار، اونگتا بھی نہیں ہے، بالکل ہمیشہ سے جاگنے والا اور ہمیشہ جاگتے رہنے والا، نہ اونگتا ہے اور نہ سوتا ہے، یہ ہے اللہ۔ پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ اللہ وہ ہے جو سماوات والارض کا مالک ہے، یعنی یہ جتنی کائنات ہے، زمین، آسمان اور اس کے درمیان جو کچھ ہے، اوپر نیچے جو کچھ ہے، اندر باہر، یہ سب بنانے والا بھی اللہ،
اور اس کو چلانے والا بھی اللہ، الہ کہتے ہیں کہ جس کے پاس وہ صلاحیت ہوتی ہے پوری کائنات کے اندر کوئی کام کرنے کی صلاحیت، سب کچھ دینا، سب کی حفاظت کرنا، سب کو لے کر چلنا، سب کے معاملات کو اپنے علم کے ساتھ، سارے معاملات کا علم رکھنا، اور پھر اس علم کے ساتھ سب کو سنبھال کے رکھنا۔ یہ سماوات والارض اس اللہ کے ہیں جس نے پوری کائنات کو، زمین کو اور آسمان کو، سب کو بنایا اور اس طرح کا نظام قائم کیا کہ جس کو وہ چلا رہا ہے خود۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ یہ تو دنیا کے معاملات ہیں، لیکن جب آخرت ہوگی تو وہاں بھی اللہ ہی ہوگا جو نظر آئے گا تخت پہ بیٹھا ہوا، فیصلہ کن کیفیت کے اندر سارا معاملہ چلانے والا۔ وہ کون ہوگا؟ اللہ۔ اور سفارش اگر کوئی کرے گا تو اللہ کی اجازت کے بغیر نہ سفارش کر سکے گا، اور وہ بھی سفارش اس ترتیب کے اندر آئے گی تو ہوگی سفارش مانی جائے گی اور قبول کی جائے گی۔ کس کی سفارش؟ جس نے بات بھی بالکل درست کی ہو، انصاف کی بات کی ہو، اس کی سفارش مانی جائے گی، ورنہ سفارش بھی نہیں مانی جائے گی، کوئی کر بھی نہیں سکے گا سفارش آخرت میں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ جو ہماری آنکھ دیکھتی ہے، جتنی اس کی ایک حد ہے اس حد تک دیکھتی ہے، اور سامنے دیکھتی ہے، اس کا اپنا ایک آنکھ کے دیکھنے کی ایک صلاحیت ہے، اس درجے میں دیکھتی ہے، اس سے زیادہ نہیں دیکھ سکتی، اور بہت چھوٹا سا ایک دائرہ ہے جس میں دیکھ سکتی ہے ہماری آنکھ۔ اللہ کون ہے؟ جو ایک ہی وقت کے اندر، ایک ہی وقت میں ذرے سے لے کر آسمانوں تک سب کو یکجا کر کے دیکھتا ہے، اور اس کے بارے میں علم رکھتا ہے۔ اس کی نگاہ سے کوئی چیز اوجھل نہیں ہے، ایک ذرے سے لے کر آسمانوں تک۔ اللہ، یہ ہے آیت الکرسی کا اللہ، یہ ہمارا اللہ۔ اور پھر اس کے بعد علم کی بات کی جاتی ہے۔ بڑا ڈھونگ رچایا ہوا ہے لوگوں نے علم کا۔ علم کہتے کسے ہیں یہ تک نہیں معلوم، لیکن علم کا بڑا ڈھونگ ہے۔ اللہ کہتا ہے علم تو دراصل اللہ کے پاس ہے، اس کا خزانہ ہے علم کا، اس کے پاس ہر طرح کے علم جو اللہ کے پاس ہیں، اور اس میں سے وہ جس کو چاہتا ہے، جس وقت چاہتا ہے وہ دے دیتا ہے، چاہے وقتی دے، چاہے زیادہ دیر کے لیے دے دے، لیکن بہرحال علم ہے اسی کا۔ جتنا بھی علم ہے وہ سب اللہ کے پاس ہے، اور وہ جس طرح چاہتا ہے اپنے علم کو استعمال کرتا ہے۔ یہ ہے اللہ، کل علم کا مالک۔ اور علم کی جو ساری صورتحال جو دنیا والوں کو دی گئی ہے یا کائنات والوں کو دی گئی ہے، وہ ایک طریقہ کار کے ساتھ جس کے پیچھے کل اللہ کی قوت طاقت ہے، اور اس کا پورا مکمل اس کی مٹھی میں ہے سارے معاملات، اس کے اندر جا کے یہ علم جو ہے وہ دیا جاتا ہے، اور جیسے اللہ چاہتا ہے اس طرح کرتا ہے۔ یہ ہے علم۔ اور پھر اس کے بعد بات کی گئی ہے وسع کرسی السماوات والارض، جو کرسی ہے، جو بادشاہت ہے، جو حکم ہے، جو نظام چل رہا ہے، یہ کل کا کل اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کی مٹھی میں ہے۔ ساری کائنات اس کی مٹھی میں ہے، ایک ہی وقت کے اندر۔ ایک ایک اللہ کا بندہ، کوئی انسان ہو یا جانور ہو یا مٹی ہو یا آسمان ہو یا پتے ہوں یا بوندیں ہوں پانی کی، سب کچھ اس کے کنٹرول میں ہے، اور سب اس کے حکم کے ماتحت ہیں۔ یعنی جو اس کا حکم ہوتا ہے وہ پورا ہو کر رہتا ہے اس کائنات کے اندر۔ اس نے کسی کو کچھ نہیں دیا، جو کچھ بھی ہے اس کے کنٹرول میں ہے۔ وسع کرسی السماوات والارض، اور پھر ولا یؤودہ حفظہما، حفاظت
پوری کائنات کی ایک ہی وقت میں حفاظت کرنا، اس کی دستگیری کرنا، اس کی مشکل کشائی کرنا، سارے معاملات، یہ سارے معاملات جو ہیں وہ اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اس کی مٹھی میں ہے سب کچھ، ساری حفاظت۔ کوئی اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتا، اپنے بچے کی حفاظت کو خود نہیں کر سکتا، علاوہ اس کے کہ اللہ کے پاس وہ نظام ہے، اللہ کے پاس وہ طاقت، وہ صلاحیت ہے کہ وہ حفاظت کا ذمہ لیتا ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ علی ہے، بہت اعلیٰ، سب سے اعلیٰ۔ اصل اعلیٰ ہونے کی جو خصوصیتیں ہیں وہ یہ ہیں آیت الکرسی میں، یہ کسی میں نہیں ہے، اس لیے یہ کہا جائے گا کہ اعلیٰ بس صرف اللہ ہے جو اعلیٰ ہے، علی، اور وہی عظیم ہے، اس لیے یہ خصوصیات جو ہیں اس کے ساتھ وہ عظیم ہے، اس کے پاس وہ عظمت ہے جو کسی کے پاس بھی نہیں ہے، سب محتاج ہیں سوائے اللہ کے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ علی ہے، وہ عظیم ہے۔ یہ ہے آیت الکرسی جو ہماری حفاظت بھی کرتی ہے اور ہمیں ایک رب کا ماتحت بھی بناتی ہے، بادشاہ کا غلام بھی بناتی ہے، اور اس کے بعد جو علم ہے، جتنا کچھ بھی علم ہے وہ اللہ کا ہے، وہ ہمیں وہاں سے ملتا ہے، جتنا کچھ ملتی ہے مدد، جتنا علم ملتا ہے، اور وہ اللہ جو کہ یعنی وہ سب کچھ دیکھتا ہے، جو ضرورت ہے اس کائنات میں، اس کائنات کو چلانے کے لیے، اور جو ہماری مدد اور ہمارے ساتھ جو معاملہ ہے رحمتوں اور برکتوں کا، اس کے لیے، اور آخرت بھی ہماری ہوگی تو اسی اللہ کی رحمت کے ساتھ ہوگی۔ اور یہ کہ وہ اللہ ہے جس کے سماوات والارض ہیں، دنیا اور جہاں پورا اسی کا ہے، اور وہ اللہ کہ جو سونا تو ایک طرف اونگتا بھی نہیں ہے، اور وہ اللہ جو حی و قیوم ہے، جس کی حیات بھی اپنی ہے اور جس کا قیام بھی اپنا ہے، اور وہ اللہ جو الہ ہے، سب کچھ دینے والا، ایک معصوم بچے کی طرح کہ اس کی ماں کی گود جو ہوتی ہے اسی سے ملتا ہے جو ملتا ہے، اس کے لیے سب ہیچ ہیں، بچے کے لیے وہ سب کو نظر انداز کرتا ہے، معصوم بچہ صرف اپنی ماں کی گود کو پہچانتا ہے، الہ، اسے معلوم ہے جو ملے گا یہیں سے ملے گا۔ یہ ماں اور بچے کا تصور، یہ الہ کا تصور کہ جو ملے گا وہ ماں کی گود سے ملے گا، اور جو ملے گا کائنات کے اندر رہنے والے ایک ذرے سے لے کر اور آسمانوں تک جو کچھ ملے گا صرف الہ سے ملے گا، اللہ، الہ، اللہ۔ یہ ہے آیت الکرسی، اور اس کے پھر آخر میں جا کر اللہ یہ کہتا ہے کہ میں تمہاری حفاظت کرنے کے لیے میں تمہارے لیے کافی ہوں، اور میرے سوا کوئی دوسرا نہیں ہے، کوئی علی و عظیم نہیں ہے، میں تمہاری حفاظت کر رہا ہوں، اور میں تمہاری حفاظت کروں گا، اور میں اس پہ قادر ہوں، میں قدرت رکھتا ہوں اس کے اوپر، اور میرے علاوہ کوئی قدرت نہیں رکھتا اپنی بھی حفاظت کرنے کے لیے۔ اس آیت الکرسی کو سمجھ کر پڑھیے، بہت اچھی طرح سمجھ کر، اور پھر اس کے بعد دم کیجئے، سمجھ کے آواز کے ساتھ پڑھیے، اور دونوں دائروں پہ دم کیجئے، اپنی سرحدوں پہ دم کیجئے، محاذ جنگ کے اوپر، اور وہ جو طاقتور فرشتے ہیں اللہ کے لشکر، اللہ کے جنود جو مسلسل ہماری فوجوں کے ساتھ لڑتے ہیں، ان کے اوپر دم کیجئے، اس طریقے سے یقین پیدا کیجئے اپنے اندر، بات کو سمجھیے قرآن کے مطابق۔ قرآن کا کسوٹی ہے، جو اس میں لکھا ہے وہ حق ہے، باقی کوئی بات حق نہیں ہو سکتی، اگر قرآن کی کسوٹی پہ بات ہے تو حق ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کیجئے، ان کی فوجوں، ان کے ہتھیاروں، ان کے ایٹم بموں پہ دم کیجئے۔ یہ سارا معاملہ اس طرح جب ہوگا تو انشاءاللہ العزیز 50 سے لے کر 70% جو جنگ ہے وہ یہی ہے آج کے دور میں۔ اس جنگ کے پیچھے دجال کی قوت ہے، طاقت ہے، اس کا علم ہے، اس کی صلاحیت ہے اللہ کی دیوی، اور اس کی وہ فوجیں ہیں جو جنات ہیں، اس کی فوجیں، اور اس کا وہ جادو ہے دجال کا،
اور اس کے ساتھ ابلیس کی فوجیں، ابلیس کے لشکر، اور اس کو جو علم دیا ہے اللہ نے قیامت تک کے لیے، ابلیس کو، شیطان کو، وہ سب بھی ہیں اس کے پیچھے۔ یہ جو جنگ ہے، کیونکہ یہ غزوہ ہند ہے، فیصلہ ہونے جا رہا ہے، دنیا کا نقشہ بدل رہا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سامنے ہے، اسی طرح دجال کا بھی خروج سامنے ہے۔ تو یہ سب چیزیں کیونکہ بالکل سامنے آ گئی ہیں، اس لیے تو اب یہ جو لڑائی ہے یہ انسانوں کے لیے، جنات کے، یعنی کس طرح لڑی جاتی ہے لڑائی، کہ یہ دجال کے دجل بھی ہے اس کے اندر، شیطان کی شیطانیت بھی ہے لشکروں کی شکل میں، جادو کی شکل میں، اور پھر یہ ہتھیار بھی ہیں جن میں ایٹم بم بھی ہے اور فوجیں بھی ہیں، اور یہ سب کچھ ہے۔ اور میڈیا کا جو ایک میڈیا وار ہے، جو میڈیا کے ذریعے دلوں کو الٹ پھیر کر دینا، غلط کو صحیح کر دینا، صحیح کو غلط کر دینا، حق کو باطل بنا دینا، باطل کو حق بنا دینا، یہ سب چیزیں موجود ہیں جس کے ساتھ اب یہ جنگ ہو رہی ہے، شروع ہو چکی ہے یہ غزوہ ہند، اور اب یہ آگے بڑھ رہی ہے۔ ان کو کیونکہ گریٹر اسرائیل بنانا ہے، اور اس کے لیے ان کو پوری دنیا چاہیے ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ صرف یہودی ہیں جو حق رکھتے ہیں، اللہ کے پسندیدہ، یعنی اللہ لعنتیں کر رہا ہے ان کے اوپر، اور یہ اللہ کے پسندیدہ ہیں۔ تو یہ ان کا خیال یہ ہے کہ اب ہم ہوں گے اور بیشتر لوگ جو ہیں وہ مارے جائیں گے، گریٹر اسرائیل کی ایک جنگ ہوگی، اس میں بہت سارے لوگ مارے جائیں گے، جو بچیں گے وہ ہمارے غلام ہوں گے، پوری روئے زمین یہ ہماری ہے، اس پہ ہمارا ورلڈ آرڈر چلے گا، یہ ایک یونیپولر ورلڈ ہوگی جس کے اندر دجال صاحب جو ہیں وہ یونیپول ہوں گے، اور ان کا حکم چلے گا، انا ربکم الاعلی، جو اس نے کہا تھا فرعون نے کہ میں ہوں رب اعلیٰ۔ تو یہ سارا معاملہ یونیپولر ورلڈ، ایک پول ہوگا اس کا، ایک آنکھ کا ایک پول، اور پھر اس کے بعد یہ ایک گلوبل ولیج ہوگا، چھوٹا سا گاؤں جس کو چودھری صاحب بآسانی اپنی ایک آنکھ سے کنٹرول کر لیں گے، ایک نظام قائم کریں گے جو دجال صاحب کا ورلڈ آرڈر ہوگا۔ یہ ہے سارا کا سارا فتنہ جس کے تحت یہ سارا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ شام کو ختم کیا، افغانستان کو ختم کیا، عراق کو ختم کیا، اور بہت ساری جگہوں پہ بہت کچھ کیا۔ فلسطین بھی ہے اسی میں، اس کا نقشہ بھی دیکھ لیجئے جو قتل عام وہاں کیا گیا، اور یہ بھی دیکھ لیجئے کہ کشمیر ہے، اس کو بھی دیکھ لیجئے۔ جو اصل قوت طاقت ہے وہ پاکستان ہے ان کے مقابلے پہ، یہ سب یکجاں ہیں، حزب الشیطان سارے کے سارے، اور منافق اور کافر، سورہ توبہ پڑھ کر دیکھیے، اور یہ سب مل کے لڑیں گے۔ ابھی بھی جو جنگ شروع ہوئی ہے انڈیا پاکستان کی، اس کے اندر سب پیچھے سے یکجاں ہیں، منافق بھی کافر بھی، نام جو بھی ہوں، سب کی ملی بھگت ہے یہ۔ حالانکہ آخری انجام جو ہونا ہے اس میں نہ امریکہ کا نقشہ بچے گا، یہ امریکہ کو بھی نہیں چھوڑیں گے، تیزی سے ختم کر رہا ہے امریکہ کو۔ یہ یہودی ان کے پروگرام کا حصہ ہے کہ سپر طاقت انہیں بننا ہے، تو امریکہ ہے تو یہ سپر طاقت نہیں بن سکتے، پہلے امریکہ کو ختم کرنا ہے، اور اس کے جو وسائل ہیں وہ ان کے ہاتھ میں آئیں گے سارے کے سارے، پھر یہ اعلان کریں گے کہ ہم سپر طاقت ہیں۔ یہ ہے خواب، اور اس میں باقی سارے ممالک بھی ہیں۔ صرف ایک ملک ہے اللہ کی رحمت سے، وہ پاکستان ہے، اس کی فوج ہے، اس کی ISI ہے، اور بہت کچھ ہے جو ان کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ یہ 27ویں شب کا بنا ہوا، شب قدر کا بنا ہوا ملک، چاہے ہم اس کی قدر کریں یا نہ کریں، چاہے ہم نے قدر کی یا نہ کی، لیکن یہ ہے اگر ہمارے پاس روحانی قوت آ جاتی ہے جو اللہ کی طرف سے ملتی ہے، جو چاہے اس کو ملتی ہے، تو اگر یہ روحانی قوت آ جاتی ہے ہمارے پاس، اور وہ کس طرح ملتی ہے؟ تہجد سے ملتی ہے، اور نفل نمازیں، نفل روزے، وقت پہ نماز پڑھنا، ذکر الہی کثرت کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ کرنا،
ذکر الہی، اور پھر اس طریقے سے قرآن کے ساتھ جڑ جانا، اس پہ عمل کرنا، اس کو دوسروں تک پہنچانا، پھیلانا ایک مشن کے طور پہ، نیکیاں کرنا، گناہوں سے حتی الامکان بچنا، اور اپنے ارد گرد کے ماحول کو بھی بچانا گناہوں سے، اور ایک ایسا معاشرہ بنانا جہاں پہ یعنی ایک ایسا نظام قائم ہو جائے، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اللہ کی کبریائی قائم ہو جائے۔ یہ ہے اصل غزوہ ہند کا جو اصل نعرہ ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کی بڑائی قائم ہو جائے، اللہ کی کبریائی قائم ہو جائے، جس کے لیے یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام آنے والے ہیں، اور وہ سارا معاملہ جو ہے اپنی حد کو پہنچنے والا ہے، اور اس کو روکنے کے لیے سب جمع ہیں، اور دجال جو ہے اس کا سارا کچھ جو کچھ بھی ہے اس کے پاس اللہ کا دیا ہوا ہی ہے، تو وہ سب مل کر عیسیٰ علیہ السلام کو روکنا اور ان کے مشن کو روکنا، جو خلافت قائم ہونے جا رہی ہے پوری روئے زمین کے اوپر، جو اللہ کا کلمے والا جھنڈا لہرانے جا رہا ہے، اس کو روکنا، یہ سارا معاملہ ہے۔ اس میں روحانی اور شیطانی طاقتوں کا زبردست ٹکراؤ ہے۔ دجال مرے گا کیسے؟ عیسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھیں گے اور وہ پگھل جائے گا۔ یہ روحانی اور طاقتیں ہیں جس کے ساتھ یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے، اور اب ہوتا چلا جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام اسی طاقت کے ساتھ آئیں گے۔ تو یہ سارے معاملات کو سمجھیں، اور پھر اس کے بعد اپنی روحانی قوت کو بڑھائیں، بہت پاکیزہ زندگی گزاریں، باوضو رہنے والی، خوشبو کے ساتھ رہنے والی، اور ہر ایک کے لیے رحماء بینہم، بہت زیادہ اپنے منہ کا نوالا بھی دوسرے کو دے دینا، ایسی زندگی گزارنا، سادہ زندگی گزارنا، آخرت کے لیے زندگی گزارنا، دنیا کو تج دینا۔ یہ سارے کام اگر ہم کر لیں گے، ہمارے اندر وہ روحانی قوت طاقت پیدا ہو جائے گی، اللہ کی رحمت، اللہ کے فرشتے، اللہ کی مدد، اللہ کے مددگار سب ہمارے ساتھ ہیں۔ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور تم ہی غالب رہو گے بشرطے کہ تم مومن ہو۔ ایک مومنانہ زندگی گزارنا۔ جب ہم مومنانہ زندگی گزاریں گے، جد و جہد کریں گے اور کوشش کر کے اپنے کو آگے بڑھائیں گے، ایک وقت آئے گا فتح مکہ ہو جائے گا، جیسے اللہ کے رسول کو اللہ نے فتح مکہ بڑی فتح عطا فرمائی، اور پھر اس کے بعد سارے بت جو ہیں وہ ٹوٹ جائیں گے۔ اللہ کے رسول جب بت توڑتے تھے تو پڑھتے تھے جا الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، اور بت گر جایا کرتا تھا۔ تو اس طریقے سے دنیا سے شرک کا خاتمہ، بتوں کا خاتمہ، مندروں کا خاتمہ، اور پھر اس سے آگے جو کچھ بھی ہے سوائے اسلام کے، اسی کو علامہ اقبال نے کہا تھا یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام صنم قدا توڑا تھا، جنہوں نے سارے بت توڑ دیے تھے، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم قدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، جہاں صنم قدے ہیں، بندر کی شکل میں ہوں یا جس شکل میں بھی ہوں، وہاں لا الہ الا اللہ کا جھنڈا لہرائے گا انشاءاللہ۔ لیکن سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم اپنے دل کے صنم قدے کو توڑ دیں، اور وہاں یہ جھنڈا لہرا دیں، کلمے والا توحید کا جھنڈا، اللہ کی محبت، اللہ کے پیار کا، اللہ کے احسانات کا شکر ادا کرنے کا جھنڈا لہرائیں، اور تیار ہوں اور دوسروں کو تیار کریں، اٹھا کر کھڑا کر دینا ہے پوری امت مسلمہ کو۔ اور اس کی ابتدا ہو چکی ہے غزوہ ہند کی، اور یہی غزوہ ہند ہوگا جو عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کی نوید ہوگا، اور اس کے بعد یہیں سے وہ فوجیں اٹھیں گی جو جائیں گی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اور جا کر پوری دنیا کے اندر غلبہ ہوگا، اللہ کے اسلام کا غلبہ، اسلام غالب آئے گا، اور دجالی قوتیں سب ختم ہو جائیں گی۔ عیسیٰ علیہ السلام جب تک رہیں گے دنیا کے اوپر، کوئی دجال اور کوئی دجالی قوت، کوئی ظالم، کوئی فرعون، کوئی باقی نہیں رہے گا، کوئی نظام بھی باقی نہیں رہے گا سوائے اسلام کے۔ ہر طرف اسلام کا جھنڈا لہرانا ہے، ہر گلی کوچے میں، ہر جگہ۔
یہ ہے اصل جس کی پریشانی ہے، اور دوسرے وہ گریٹر اسرائیل کا خواب ہے جس کی تیاری ہے۔ یہ ہے حق اور باطل کی جنگ۔ ہمیں دجال سے بھی لڑنا ہے، ابلیس شیطان سے بھی لڑنا ہے، ان کی فوجوں سے، اور پھر اس کے بعد جو دنیا کے بنے ہوئے ہیں فرعون، چاہے اسرائیل کی شکل میں ہو، چاہے امریکہ کی شکل میں ہو، چاہے بھارت کی شکل میں ہو، ان سب سے بھی لڑنا ہے۔ اور یہ سب یکجا ہو چکے ہیں، یکجا ہو کے یہ ساری لڑائی ہوگی۔ اور ہمارے لیے ہمارا اللہ کافی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ ہمارا وکیل، ہمارا دوست، ہمارا مددگار، ہمارا اللہ۔ اس کے ساتھ ہم نے جنگ لڑنی ہے، اللہ کے ساتھ مل کر۔ ابھی تک جو صورتحال ہے، سمندر کے اندر آبدوز آئی، اور الحمدللہ جو نتیجہ نکلا سب کو پتہ ہے کہ کیا نتیجہ نکلا۔ ہوائی جہاز آئے ہوا میں، فضا میں، ان کا کیا نتیجہ نکلا وہ بھی سب نے دیکھ لیا۔ اور اسی طرح زمینی جنگ، اس کے اندر بھی انٹرنیٹ پہ جا کر دیکھیں، جو زمینی جنگ ہوئی ہے اس کے اندر بھی کیا نتیجہ نکلا ہے۔ یہ ابتدا ہے، یہ بارش کا پہلا قطرہ ہے، ابھی بارش ہونی باقی ہے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ فتح مبین عطا فرمائے گا، اور امت مسلمہ کو انشاءاللہ ہم سب کو توفیق دے گا اللہ کہ ہم اس کام میں، اس خیر میں شامل ہوں گے، اور رسول اللہ کے کہنے کے مطابق جو اس میں شامل ہوگا غزوہ ہند میں، وہ جنت کو سدھارے گا، اس کے لیے جنت پکی ہے، اور جہنم کے شعلوں سے بچ جائے گا۔ یہ ہے غزوہ ہند۔ ادھر گریٹر اسرائیل ہے اور ادھر غزوہ ہند ہے۔ یہ سارا معاملہ ہے۔ تو اس لیے آیت الکرسی ہو گئی، اس کو پڑھیں، دم کریں۔ اسی طرح ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کلمہ توحید یہ بہت اہم ہے۔ کلمہ توحید اس کو پڑھنا ہے، کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے، اور لوگوں کو پڑھوانا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی، رشتہ داروں، پڑوسیوں کو بھی، سب کو، اور نیٹ کے ذریعے اور مختلف طریقوں سے پھیلانا ہے ان سب باتوں کو۔ اور پھر اس کے بعد آیت کریمہ، یہی دو چیزیں تھیں جن سے انبیاء اور رسول جو ہیں وہ نوازے گئے تھے، یہی دو ہتھیار دیے گئے تھے اللہ کی طرف سے۔ تو آیت کریمہ، اپنی غلطیوں سے استغفار، اور اس کے بعد اللہ کی مدد، اللہ کی قوت طاقت کا آنا، جیسے یونس علیہ السلام کامیاب ہو گئے تھے، اسی طرح آج ہم بھی انشاءاللہ العزیز کامیاب ہو جائیں گے۔ تو چوتھا کلمہ، کلمہ توحید اور آیت کریمہ کثرت کے ساتھ پڑھنا، اور سب کو بتانا، سب سے پڑھوانا، گھر کی ماسیاں ہوں یا گھر کے بچے ہوں، سب کو سکھلانا، اور سب کو کوشش کرنا کہ سب پڑھیں، سب کو نمازی بنانا، سب کو قرآن کے ساتھ جوڑنا۔ یہ سب چیزیں بہت ضروری ہیں۔ اسی طریقے سے یہ جو تینوں کل ہیں، سورہ فاتحہ ہے اور تینوں کل ہیں۔ سورہ اخلاص بے تحاشا طاقتور ہے، بے تحاشا قوت اور طاقت ہے سورہ اخلاص میں۔ اور اسی طرح سورہ فلق اور ناس ہے، جو ہر شر اور ہر فتنے سے، چھپا ہوا شر ہو یا کھلا ہو، رات کا ہو یا دن کا ہو، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کی مٹھی میں ہے، اس سے بچاتی ہے، اور وسوسوں سے بچاتی ہے، جو میڈیا وار ہے اس سے بچاتی ہے۔ سورہ ناس جو آخری سورہ ہے، کہ دلوں پہ اثر ہی نہیں ہونا سوائے اللہ کے، نہ کسی کا ڈر، نہ کسی کا خوف، اور نہ کسی سے محبت، نہ کوئی لالچ، کوئی چیز جو ہے ہمارے دلوں میں نہ آنے پائے۔ یہ ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس کے لیے۔ لیکن اگر ہم یہ سارے کام کریں گے، پڑھیں گے، دم کر کے پانی پیئیں گے، اور دونوں دائروں میں پھونکیں گے بار بار مختلف طریقوں سے، خاص طور پہ آیت الکرسی پڑھ کے کرنا ہے، اور یہ چوتھا کلمہ توحید اور آیت کریمہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھنا ہے۔ اگر یہ سارے کام ہم کر لیں گے انشاءاللہ تعالی، تو 50 سے لے کے 70% جنگ تو ہم انشاءاللہ العزیز جیت چکے۔ اور پھر اس کے بعد جو باقی بھروسہ کریں اپنی فوجوں کے اوپر اور اپنے معاملات کے اوپر، انشاءاللہ العزیز بہت جلدی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ
صورتحال کیا ہے، ابھی بھی ہے، جو باقی ہے وہ اب اور اندازہ ہو جائے گا آگے آنے والے وقت میں۔ انشاءاللہ تعالی تم ہی غالب رہو گے بشرطے کہ تم مومن ہو۔ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، باطل مٹنے ہی کے لیے ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔